Have you ever felt alone, even when you were surrounded by people? Have you ever wondered why everyone else seems to have their group, their circle, their people, and you're still trying to figure out where you belong, or even who you are? For a long time, I felt the same way. Groups changed, friends drifted away, and I realized how quiet things had become around me. At first, it hurt. I thought maybe I needed to change myself. A little bit of context: I'm one part of six siblings. I say part because of the fact that I am actually a twin, and out of all the siblings, we are the youngest. Our family is a close knit one. We're always around people, and I'm blessed to have them as a wonderful support system. And maybe that's why I felt almost guilty when I started feeling alone. I found myself friendless. Despite all my attempts at fitting in, I didn't have anyone I could call a friend. And maybe because I've always been around people, I was ashamed of being alone, and the sheer thought of it felt wrong to me. And that brings me to the idea of identity. Maybe I never really fit in because I never truly was myself. We often hide parts of ourselves to seem cool or to match what others expect, but our identity is something we should embrace fully, proudly. I know this is something we've all heard time and time again because of the fact that this is literally the first paragraph of every self-help book. Be yourself. I've been hearing this since grade 1, and now I'm in grade 10. But how many times do we actually put what we hear into action? For example, right now, I'm speaking in English, but the next part of my talk will be in Urdu. Not because I can't speak English, not because I'm uncomfortable, but to show you that being yourself, truly yourself, is your strength. Urdu is a part of my identity. This is who I am. This is who I'm proud to be. जैसे मैंने पहले बात की थी, हम अक्सर अपनी असलियत छुपाते हैं, अपनी सोच, पसंद और अंदाज के साथ साथ रवैये को बदलने की कोशिश करते हैं ताकि सिर्फ दूसरे हमें कबूल करें. और अगर हम एक लम्हे रुक कर सोचें कि हम इतनी बदलने की कोशिश क्यों करते हैं, सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हमें अकेला नहीं होना. हमें लगता है कि अगर हम दूसरों से मुख्तलिफ होंगे, हम अकेले रह जाएंगे. कम अज़ कम मेरे लिए ये मेरा सबसे बड़ा डर था. अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि मेरे पास एक जुड़वा भाई है, और हो सकता है कि आप अपने आप से पूछ रहे होंगे कि मैंने कभी तन्हाई कैसे महसूस की, जुड़वा और 4 और बहन भाई के होते हुए. ये सच है, और मेरा जुड़वा भाई रायद और मेरा रिश्ता इंतहाई करीब है, इस हद तक कि आप सोच नहीं सकते. हमारी तरबियत एक जैसी थी, जिसकी वजह से हमारी सोच, अंदाज, आदतें और रवैया भी बिल्कुल एक जैसा ही है. लेकिन अब ज़िंदगी में पहली दफ़ा हम मुख्तलिफ दौर से गुजर रहे थे. रायत के पास दोस्त थे और मेरे पास नहीं, जो मेरे लिए कोई मजाक की बात नहीं थी. दुख सबसे ज़्यादा इस बात का था कि वो शख्स जो हर लिहाज से मेरे एक जैसा था, के पास लोग थे, उसके लोग, और मैं अकेला. शर्म की बात थी कि इतने प्यार के बावजूद मैं ऐसा महसूस कर रहा था. शिनाख्त के साथ साथ मैं तन्हाई के बारे में भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि जिन सेल्फ हेल्प किताबों में शिनाख्त का जिक्र होता है, उनमें आने वाली तन्हाई से निपटने का कहीं जिक्र नहीं होता. और कभी कभी सिर्फ खुद जैसा होना इंसान को दूसरों से दूर कर देता है. मैं भी एक हद तक ऐसा इंसान था जिसका हर दिन नया शौक़ और दिन ब दिन बदलता जा रहा था. मैं खुद ऐसी चीज़ें कर रहा था जो मुझे पसंद ही नहीं थी, और मुझे इस बात का मालूम हुआ जब मैं एक दिन नहा रहा था, और हो सकता है कि उस सुकून या आराम की वजह से मेरे दिमाग को सही सोचने का मौका मिला, और उस वक्त मुझे पता लगा कि मैं किस तरह का इंसान बन गया हूँ.
ایسا انسان جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی. جس آدمی کی شکل مجھے آئینے میں نظر آئی، اس آدمی کی شکل دیکھ کر مجھے اتنی شرم آئی کہ میں نے اپنے آپ سے ہزاروں مرتبہ ایک سوال پوچھنا شروع کر دیا: میں ایسا کیوں ہوں؟ مجھے اپنے آپ کے بننے کے بارے میں تو بہت ہی پتا تھا، لیکن آنے والی تنہائی سے نمٹنا نہیں. میں نے اپنی تنہائی کو اپنے لیے ایک سزا سمجھا ہوا تھا، لیکن میں آج آپ کے سامنے اسی لیے کھڑا ہوا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ اپنی پہچان سے خوف زدہ نہ ہوں. جب آپ دوسروں میں فٹ ان ہونے کے دباؤ کو ہٹا دیتے ہیں، پھر ہی آپ کو اپنی اصل شخصیت کے جوہر کا پتہ چلتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا، میں نے اپنی تنہائی کو اپنے لیے ایک سزا سمجھا ہوا تھا، لیکن یہ نہ صرف ایک تبدیلی کی علامت ہے مگر ایک خود شناسی کا موقع بھی ہے. اگر آپ کا دل کسی کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو جانے دیں. آپ کے بارے میں تو نہیں پتہ، لیکن میرے لیے بہتر ہے کہ میں اکیلا ہوں بنسبت میرے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جو مجھے قبول ہی نہ کریں. تھوڑی دیر تک آپ اکیلے ہی رہیں گے، لیکن یہ وقت اپنے آپ کو ڈھونڈنے کا وقت ہے کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں اور آپ کو کس طرح کے لوگ اپنی زندگی میں چاہیے. اس لیے اکیلے ہونے سے نہ گھبرائیں، کیونکہ صحیح لوگ، آپ کے لوگ زندگی میں صرف تب ہی آئیں گے جب آپ واقعی خود کو تسلیم کر لیں گے. میں نے یہ اصل تعلقات سے سیکھا ہے جو سچائی سے بنے ہوئے ہیں. میں ایک چیز میں یقین کرتا ہوں کہ زندگی میں ہر چیز صحیح وقت پہ ہوتی ہے، اور آپ کے لوگ اس وقت آئیں گے جب ان کے آنے کا وقت ہوگا. میں نے مہینوں کے بعد فٹ ان ہونے کے دباؤ سے دور اپنے آپ کو ڈھونڈا، اور آج اس لیے کھڑا ہو سکتا ہوں اور بات کر سکتا ہوں اکیلے ہونے سے آنے والی تنہائی سے نمٹنے کے بارے میں. جب آپ واقعی خود بن جاتے ہیں، آپ کبھی اکیلے نہیں ہوتے. کچھ نہیں، آپ اپنے ساتھ ہوتے ہیں. لہٰذا خود کی پہچان کا سفر میرے لیے تکلیف دہ ضرور تھا، لیکن اس نے مجھے جینا سکھایا اور زندگی میں مگن رہنے کا ہنر دیا، جو میرے لیے استاد سے کم نہ تھا. تھینک یو.